السلام علیکم دوستو، آپ کا دوست حاضر ہے آج چیپٹر نمبر 17 کے پارٹ 4 کے ساتھ، اور یہ لاسٹ پارٹ ہوگا۔ چیپٹر نمبر 17 کے پارٹ 3 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ اور فرعون اور اس کی قوم پر بھیجے گئے 9 عذاب کا قصہ۔ آج ہم وہیں سے آگے شروع کریں گے۔ دوستو، خون کا جو عذاب تھا وہ بہت زیادہ پریشان کن تھا، اور اسی وجہ سے جو فرعون کے قوم کے لوگ تھے وہ اکٹھے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے یہ التجا کرنے لگے کہ آپ اللہ پاک سے یہ دعا کریں کہ ہمارے اوپر سے یہ جو عذاب ہے یہ ہٹ جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دے دیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ اسی دن کی رات کو اللہ پاک کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک وحی نازل ہوئی، اور آپ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ راتوں رات اپنے لوگوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ لہٰذا اللہ پاک کے حکم کے مطابق آپ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے بغیر پیچھے کوئی نشانی چھوڑے وہاں سے چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلنے والے لوگوں کی تعداد تقریباً 6 لاکھ تھی۔ وہ لوگ اپنے ساتھ مال مویشی اور ضروری سامان لے کر فلسطین کے راستے پر نکل پڑے، اور یہ عظیم تعداد میں ایک بڑی تعداد میں ایک عظیم ہجرت تھی۔ فرعون کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ پاگل ہو گیا کہ ساری عمر جو ہے ہم نے بنی اسرائیل سے غلامی کروائی ہے، ہماری وہ خدمت کرتے رہے ہیں، تو اگر وہ لوگ یہاں پہ نہیں ہوں گے تو ہماری اور یہ مصری لوگوں کی خدمت کون کرے گا، ہمارے ناز نخرے کون اٹھائے گا۔ اس نے فوراً اپنے لوگوں کو ان کے پیچھے تعقب کرنے کا حکم جاری کیا، اور خود بھی صبح ہوتے ہی طلوع آفتاب کے وقت اپنے بہت بڑے عظیم لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے تعقب میں نکل پڑا۔ دوستو، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بحیرہ احمر کے کنارے پہنچے، اور بحیرہ کلزم جو ہے یہ بحیرہ احمر کا ہی ایک کنارہ ہے۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو فرعون اپنے عظیم لشکر کے ساتھ ان کے سر پر آن پہنچا تھا۔ وہ لوگ بہت گھبرا گئے کیونکہ ان کے سامنے تو ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا اور پیچھے دشمن ان کی کمر پر آن پہنچا تھا۔ لیکن اسی وقت اللہ پاک کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ اے موسیٰ، اپنی لاٹھی، اپنا عصا جو ہے وہ سمندر پہ دے مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور اپنا عصا جو تھا، اپنی لاٹھی جو تھی، وہ سمندر پہ ماری تو سمندر پھٹ گیا، اور پھٹ کے پانی کے 2 بڑے بڑے پہاڑوں میں تبدیل ہو گیا، اور بیچ میں خشکی کے راستے نمودار ہو گئے۔ دوستو، بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں سمندر کے ان خشک راستوں سے ہوتے ہوئے سمندر میں داخل ہو گئے اور سمندر پار جانے لگے۔ فرعون جب اپنے لشکر کے ساتھ اس کنارے پہ پہنچا تو اس نے جب یہ ہیبت ناک منظر دیکھا کہ سمندر میں بیچوں بیچ خشک راستے بنے ہوئے ہیں اور پانی کے بڑے بڑے پہاڑ سائڈوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو پہلے تو وہ بہت زیادہ ڈر گیا اور خوف زدہ ہو گیا۔ پھر اس نے سوچا کہ اگر بنی اسرائیل کے لوگ اس راستوں سے گزر سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں جا سکتا۔ لہٰذا اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور اس کا گھوڑا اس راستے پہ داخل ہو گیا، اور فرعون کا اس راستوں پہ اترنا تھا کہ اس کا پورا لاؤ لشکر جو ہے وہ اسی کے پیچھے سمندر کے اندر داخل ہو گیا۔ دوستو، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا آخری شخص سمندر سے باہر نکل رہا تھا، اور جبکہ دوسری طرف فرعون اور اس کے لشکر کا آخری سپاہی جو تھا، آخری جو شخص تھا، وہ سمندر میں داخل ہو رہا تھا۔ جب فرعون اور اس کے لشکر کا آخری شخص بھی سمندر کے اس خشک راستوں میں داخل ہو گیا، باحکم خدا سمندر ان لوگوں پر چھا گیا اور وہ تمام کے تمام لوگ اس میں غرق ہو گئے۔ فرعون جب ڈوب رہا تھا تو فرعون نے فوراً ہی کہنا شروع کر دیا کہ میں موسیٰ اور اس بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لاتا ہوں۔ لیکن دوستو، اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جب موت کے مرحلے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لہٰذا وہ بھی اسی پانی میں ڈوب کر مر گیا، غرق ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرعون کی لاش کو صحیح اور سلامت رکھا، پانی کو حکم دیا کہ اس کے جسم کو نقصان نہیں پہنچائے گا تاکہ یہ رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنا رہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ فرعون کی لاش آج بھی مصر کے عجائب خانوں میں محفوظ پڑی ہوئی ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ دوستو، ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ جب فرعون پانی میں ڈوب رہا تھا اور اپنا ایمان لانے کا اظہار کر رہا تھا تو میں اس کے منہ میں کیچڑ ڈال رہا تھا کہ کہیں وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر دے اور اللہ اس پہ رحم نہ فرما دے، لیکن اس کے منہ سے شہادت توحید نہ نکل سکی، ڈوب کے غرق ہو گیا، اور اللہ نے اس کی جو دعا تھی ایمان لانے کی وہ قبول نہ فرمائی۔ دوستو، سمندر سے نکل کر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی قیادت میں ایک ایسی بستی سے گزرے جہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بت بنا کر اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہوئے ہیں اور بتوں کی پرستش کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لوگوں میں بہت سارے ایسے لوگ موجود تھے جو ابھی تک ایمان نہ لا سکے تھے۔ انہیں دیکھ کر بنی اسرائیل کے بعض لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود تیار کر دیں جس کی ہم بھی
इबादत कर सकें। इधर ये बातें चल रही थी, इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह पाक का हुक्म नाज़िल हुआ कि अपनी कौम को लेकर फौरन कोहे तूर पर आ जाओ और वहां पर 30 रातें क़याम करो, और अगर आप वहां पर आकर 30 रातें क़याम करोगे तो अल्लाह पाक आपको तुरैत अता फरमाएगा और उस तुरैत में आपकी कौम के लिए शरीयत होगी। चनाचे दोस्तों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर वहां से रवाना हुए और कोहे तूर के करीब जा पहुंचे। दोस्तों वहां पहुंचने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत हारून अलैहिस्सलाम से ये कहा, तुम इस कौम में मेरी जानशीनी करना और इस कौम की इस्लाह करते रहना, इनमें कभी भी फसाद बर्पा मत होने देना। दोस्तों हजरत हारून अलैहिस्सलाम को उस कौम का हाकिम मुकर्रर करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जल्दी से तेजी से ऊपर कोहे तूर के ऊपर तशरीफ ले गए और अल्लाह पाक के साथ हम कलामी के लिए दूसरी मुलाकात करने के लिए पहुंच गए। ये मुलाकात दोस्तों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दूसरी मुलाकात थी, जहां पर वो अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक 30 दिन गुजारने के लिए हाजिर हुए थे। पहले ये मुद्दत जो थी ये 30 दिन मुकर्रर की गई थी, लेकिन ये बाद में बढ़कर 40 दिन हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इन 40 दिनों में अल्लाह पाक से डायरेक्ट हम कलाम होते रहे। इस 40 दिन के दौरान किसी किस्म की कोई वही नाजिल नहीं हुई थी, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से बिल्कुल बराह रास्त हम कलाम होते रहे थे। इसी वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह का लक़ब अता हुआ। उन्हीं 40 दिनों के दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से ये अर्ज की कि वो आपका दीदार चाहते हैं, वो आपका दीदार करना चाहते हैं, जिस पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि इंसानी आंख में इतनी ताकत नहीं कि वो अल्लाह पाक का दीदार कर सके, लिहाजा तुम मुझे नहीं देख सकते, तुम वो सामने वाले पहाड़ पे नजर रखो, अगर तुम अपनी जगह पे बरकरार रहे तो फिर तुम भी मुझे देख लेना। दोस्तों अल्लाह पाक ने उस पहाड़ पर अपनी तजल्ली फरमाई। रवायत के मुताबिक छोटी उंगली का ये जो एक पोर होता है, इसके मुताबिक अल्लाह पाक ने अपना नूर जाहिर किया, वो पहाड़ रेजा रेजा हो गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये देखकर बेहोश हो गए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम होश में आए तो आप अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह पाक से अपनी गलती की, अपनी खता की माफी मांगी, मैं अपनी इस बात पर शर्मिंदा हूँ। दोस्तों याद रखिएगा, जिस पहाड़ पर अल्लाह पाक ने अपनी तजल्ली फरमाई थी वो कोहे तूर पहाड़ नहीं था, वो कोहे तूर के सामने कोई पहाड़ वाक़ था। वो किस कदर हौलनाक मंजर होगा कि एक बहुत बड़ा अजीम पहाड़ जो है वो रेजा रेजा होकर रेत बन जाए और एक अल्लाह पाक की हल्की सी झलक भी बर्दाश्त ना कर सके। अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि ऐ मूसा, मैंने तुम्हें पैगंबरी और हम कलामी में दूसरे तमाम लोगों पर इम्तियाज बख्शा है, तुम्हें जो भी आज तक अता किया है उसको थाम लो और शुक्रगुजारों में से हो जाओ। दोस्तों वहां पर फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने तख्तियों में लिखी हुई तुरैत अता फरमाई। यहाँ पे बाज मुफस्सरीन का कहना है कि वो तख्तियां जो थी वो जवाहरात की बनी हुई थी और बाज मुफस्सरीन का कहना है कि वो पत्थर की बनी हुई थी। 40 दिन की मुद्दत पूरी होने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो तख्तियां उठा ली और कोहे तूर से वापस अपनी कौम की तरफ लौट आए। यहाँ पे दोस्तों रुक जाइए और यहाँ से जरा थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की तरफ रवाना हो गए थे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह पाक ने एक और आजमाइश में मुब्तला कर दिया हुआ था। हुआ कुछ यूं दोस्तों कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अदम मौजूदगी में आप अलैहिस्सलाम की कौम को सामरी नामी एक शख्स ने बहका दिया था। ये शख्स बनी इसराइल का तो नहीं था, लेकिन पड़ोसी होने की वजह से ये बनी इसराइल में शुमार होता था और ये शख्स गाय के पुजारियों में से था। दोस्तों ये वो शख्स था जिसने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को घोड़े पर सवार होकर जाते हुए देखा तो इसने लपक कर घोड़े के पैरों के निशानों से रेत उठाकर अपनी मुट्ठी में दबा ली थी। जब हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि इसको फेंक दो, लेकिन सामरी आगे से कहने लगा कि ये तो वो चीज है जिसने हम सबको समंदर पार करवाया है, तो आगे से मैं इसको एक ही शर्त पे डालूंगा कि अगर आप अल्लाह के हजूर ये दुआ करें कि ये वो बन जाए जो मैं चाहता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह की कुदरत से उसने रेत एक गड़े में फेंकी और उस गड़े में जो मौजूद था वो एक बैल के बछड़े का रूप धार गया, लेकिन उसमें जान मौजूद नहीं थी, उसमें रूह मौजूद नहीं थी। उस बछड़े की खासियत ये होने लगी थी कि जब उसके पीछे से हवा दाखिल होती थी और मुंह से निकलती थी तो वो एक गाय की बहुत रोबदार सी आवाज पैदा करने लग जाता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर 30 दिन के लिए गए थे, लेकिन वहां पे उनको 40 दिन रुकना पड़ गया था, तो इस 10 दिन के दौरान ये सारा वाकया हुआ था और इन्हीं 10 दिनों के अंदर अंदर उस कौम के लोगों ने उस बछड़े की इबादत करना शुरू कर दी हुई। चंद लोग ही ऐसे थे जो इस बात पर बाजिद थे कि नहीं, उनको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतजार करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने उस बछड़े की इबादत करना शुरू कर दी हुई। उस सामरी शख्स ने तो यहां तक अपनी कौम को कह दिया था कि हजरत मूसा तो भूल कर चले गए हैं, असल मबूद तो उनका यही है, तो जब हजरत मूसा वापस आएंगे तो वो इसी की इबादत करेंगे, इसी की पूजा करेंगे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने उनकी इस्लाह करने की बहुत कोशिश की, वो उनको बहुत रोका करते थे इस बछड़े की इबादत करने से, लेकिन वो कौम के लोग जो थे जाहिलियत में बहुत आगे जा चुके थे और वो इस काम से बाज ना आए और उन्होंने हजरत हारून अलैहिस्सलाम से कह दिया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वापसी तक हम इसी की इबादत करते रहेंगे, जब वो आएंगे तब की तब देखी जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस उनमें पहुंचे और उन्होंने ये सब माजरा देखा तो वो बहुत ज्यादा गजबनाक हुए और उनको अफसोस भी हुआ
کہ 10 دن کی دیری کے اندر اندر اس قوم کے لوگوں نے دوبارہ سے شرکیہ عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ لہٰذا وہ حضرت ہارون علیہ السلام جن کو وہ اپنا جانشین مقرر کر کے گئے تھے ان کی طرف مخاطب ہوئے اور ان پر بہت بگڑنے لگے۔ روایت کے مطابق انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بالوں کو اور داڑھی کے بالوں کو پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا تھا، اور آپ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے یہ کہا کہ تم نے میرے جانے کے بعد میرے وعدے کو کیوں نہیں نبھایا اور ان کی اصلاح کیوں نہیں کی۔ حضرت ہارون علیہ السلام دوستو بہت نرم مزاج بھائی تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے والے پیغمبر تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام ہمیشہ ہی اپنے بھائی کے ساتھ بہت ہی نرم رویے کے ساتھ پیش آتے تھے، جبکہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے۔ جب حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کے بالوں کو پکڑ کے کھینچنا شروع کیا تو حضرت ہارون نے بہت ہی نرم رویے کے ساتھ اپنے بھائی سے یہ بات کہی کہ بھائی آپ میرے بال مت کھینچیں، مجھ پہ مت بگڑیں، میں ڈر گیا اور ان میں ٹھہرا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ اس بات کا شکوہ کیا، جب مجھے 10 دن لیٹ ہو گیا تھا، جب مجھے 10 دن دیر ہو گئی تھی کوہ طور پہ، تو تم تو میرے بھائی تھے، تم میرے پیچھے میری خیریت معلوم کرنے کیوں نہیں آئے؟ لہٰذا حضرت ہارون علیہ السلام نے آگے سے کہا کہ میں ڈر گیا تھا اور میں انہی لوگوں میں ٹھہرا رہا، میں اس لیے کوہ طور پر آپ علیہ السلام کی خیریت معلوم کرنے نہیں آیا کہ پیچھے سے یہ بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے یہ 2 گروہوں میں نہ بٹ جائیں کہ ایک گروہ جو ہے وہ بچڑے کی پوجا شروع کر دے، آپ بھی آ کر پھر اس بات کا مجھ سے اعتراض نہ کر دیتے کہ میں نے ان کو 2 فرقوں میں بٹ دیا۔ میں نے جب ان لوگوں کو اس بچڑے کی پوجا کرنے سے منع کیا تو ان لوگوں نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دینی شروع کر دی تھی۔ آپ بھائی میرے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہ کریں کہ ان لوگوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع مل جائے۔ جب حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنا عذر پیش کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف مڑے اور اس سے مخاطب ہوئے کہ تم نے یہ کام کیسے کیا؟ تو اس نے وہ سارا واقعہ بیان کیا کہ میں نے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے کو دیکھ لیا اور وہاں سے ریت اٹھا لی اور اسی سے یہ چیز بنا ڈالی، بس میرے دل میں یہ خیال آیا تو میں یہ کر گیا۔ آپ علیہ السلام نے سامری سے کہا کہ اس دنیا میں تمہارے اس عمل کی وجہ سے یہ سزا ہوگی کہ تم ساری عمر لوگوں کو یہی کہتے رہو گے کہ مجھ سے دور رہو، مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ روایت کے مطابق سامری کو ایک ایسی بیماری ہو گئی جس سے کوئی بھی شخص اس کے قریب جانے سے گریز کرنے لگا، کوئی بھی شخص اس کے پاس نہ جاتا تھا، کوئی بھی شخص اس کو چھونا پسند بھی نہیں کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا ڈالنے کا حکم فرمایا، لہٰذا اس کو جلا دیا گیا اور اس کی راکھ جو ہے وہ سمندر میں بہا دی گئی تاکہ لوگوں کے لیے عبرت رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا فرمائی کہ یا اللہ میری اور میرے بھائی کی اس خطا کو معاف فرما اور ہم دونوں بھائیوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی نازل فرمائی کہ یہ جو بچڑے کے پجاری لوگ تھے پیچھے، ایک بہت جلد ایک عذاب نازل ہوگا اور اس دنیا میں ان لوگوں کے لیے ذلت نازل ہوگی۔ ہوا کچھ یوں کہ اللہ پاک نے حکم دیا کہ یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں ان کو حکم ہوا کہ یہ جو بچڑے کے پجاری لوگ تھے ان کو قتل کر دیں، بے شک ان میں ان کا کوئی بھائی کیوں نہ ہو، اور لہٰذا ایسا ہی ہوا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا اور روایت کے مطابق مرنے والوں کی تعداد 70 کے قریب تھی۔ دوستو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی اور آپ کی قوم کے لوگوں کی دعا قبول فرمائی اور ان کو معاف فرما دیا۔ سب ہو جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تریت جو ان پر عطا فرمائی کی تھی اس کی تختیاں ان لوگوں کے سامنے پیش کی اور آپ علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ ان کو سمجھو کہ اللہ کے احکامات ہیں اور ان پر ایمان لاؤ۔ لیکن دوستو کمال کے لوگ تھے یہ بھی، انہوں نے پھر سے انکار کر دیا اور آگے سے کہنے لگے کہ ہم ان کو دیکھ بھی لیں گے، سن بھی لیں گے، لیکن ہم ان پہ عمل درآمد کسی قسم کا نہیں کریں گے۔ دوستو یہ دیکھ کر اللہ پاک نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کوہ طور کو اٹھاؤ اور ان کے سروں کے اوپر لا کر کھڑا کر دو، اور جو بھی ان میں سے ان پہ ایمان نہیں لائے گا ان کے سروں کے اوپر وہ پہاڑ گرا دو۔ ایسا ہی ہوا دوستو، جبرائیل علیہ السلام نے فوراً حکم کی تعمیل فرمائی، اس طور پہاڑ کو اٹھایا اور لا کر ان لوگوں کے سروں پر لا کے کھڑا کر دیا۔ جب یہ دیکھا تو وہ لوگ فوراً زمین پر سجدہ ریز ہو گئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے، اپنے خطا کی توبہ کرنے لگے۔ اس کے بعد دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم میں سے 70 بہترین بزرگ جو ہیں وہ اکٹھے کیے اور وہ ان کو ساتھ لے کے کوہ طور کے اوپر چلے گئے تاکہ اللہ پاک سے ان کو معافی دلوا سکیں اور یہ بھی اللہ پاک سے جا کے اپنی کوتاہی کی معذرت کر سکیں۔ دوستو وہ 70 لوگ اپنے قوم کے بہت ہی شرف و فضیلت والے لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، عالم ٹائپ جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ تھے، ان کا بڑا ایک مقام تھا۔ وہ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے، ان کی کوتاہیوں کی معافی طلب کرتے رہے اور ان کو معاف کرنے کی گزارش کرتے رہے۔ دوستو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے اور ہم کلام ہونے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹنے لگے تو یہ 70 کے 70 لوگوں نے یکجا زبان ہو کر کہا کہ اے موسیٰ تو ہمیں یہاں پر اللہ سے ملاقات کے لیے لے کے آیا تھا، لہٰذا ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ان کو ڈرایا کہ یہ ناممکن ہے، اس بات سے باز رہو، لیکن وہ لوگ بازید ہو گئے، وہ کہتے
کہ نہیں جب تک ہم اللہ کو دیکھیں گے نہیں ہم تم پر اور تمہارے رب پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بہت بار سمجھایا، بہت ڈرایا بھی، اپنے ساتھ پیش آیا وہ واقعہ ان کو بتایا جب اللہ پاک نے اپنی تھوڑی سی تجلی فرمائی تھی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئے تھے، لیکن وہ لوگ بضد رہے اور وہ باز نہ آئے۔ اسی اسنا اللہ پاک نے ان 70 لوگوں پر بجلی گرا دی اور وہ سارے جل کر کوئلہ بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں اکیلے رہ گئے تھے اور وہاں پہ کھڑے وہ سوچ رہے تھے کہ اب وہ واپس جب قوم میں لوٹیں گے تو قوم والوں کو ان 70 لوگوں کے بارے میں کیا بتائیں گے، کیا کہیں گے، کیونکہ وہ 70 کے 70 لوگ اس قوم کے بڑے شرف و فضیلت والے لوگ تھے، بہت بڑے عالم طرح کے بزرگ لوگ تھے۔ پھر انہوں نے اللہ پاک سے دعا فرمائی کہ یا اللہ پاک مجھے تنہا نہ فرما، مجھے تنہا مت اس قوم میں لوٹا۔ چنانچہ اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور ان 70 کے 70 لوگوں کو دوبارہ زندگی بخشی اور ان کو زندہ اسی جگہ سے اٹھایا جہاں پر وہ گرے تھے، جہاں پہ بجلی گرنے کے بعد وہ جل کے کوئلہ ہو گئے تھے۔ دوستو اللہ کی قدرت ایسی تھی کہ وہ جیسے جیسے کوئی زندہ ہو رہا تھا وہ دوسروں کو، اپنے ساتھیوں کو زندہ ہونے کا بھی مشاہدہ کر رہا تھا، یعنی کہ زندہ ہوتا بھی جا رہا تھا اور دوسروں کو بھی زندہ ہوتے ہوتے دیکھ رہا تھا تاکہ اس کو پتہ چلتا رہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ لہٰذا پھر ان کو ساتھ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی قوم میں آ گئے۔ ان 70 لوگوں کو اپنی قوم میں لانے کے بعد وہ اپنی پوری قوم کے ساتھ وہاں سے فلسطین کو نکل پڑے اور ایلیہ پہنچ گئے۔ دوستو ایلیہ جو تھا یہ اس وقت فلسطین کا دارالخلافہ ہوا کرتا تھا، جس کو آج کل القدس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس ایلیہ کے لوگ بہت طاقتور تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس ایلیہ علاقے کے باہر ہی پڑاؤ کرنے کا حکم فرما دیا اور ساتھ ہی یہ حکم صادر فرما دیا کہ تم اس قوم کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے اپنی تیاری شروع کر دو تاکہ وہ ایلیہ کے لوگوں سے جنگ کر جنگ جیتیں اور ان کے تمام علاقوں پر قابض ہو سکیں۔ وہ وہاں پہ بہت مضبوط قلعوں میں رہا کرتے تھے۔ جب ایلیہ کے لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھا کہ ایک بہت بڑی قوم جو ہے علاقوں میں باہر آ کر بیٹھ گئی ہے اور جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی ہے، تو ایلیہ کے لوگوں نے اپنے قلعوں کے دروازے بند کر کے رکھ دیے تھے اور وہ قلعوں میں محفوظ ہو گئے تھے۔ ادھر دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بنی اسرائیل قوم تھی وہ لوگ ایلیہ کے لوگوں سے ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے اور آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں تک کہنے لگے کہ ہم ان سے نہیں لڑ سکتے، تم اور تمہارا خدا ہی جا کے ان سے لڑے، ہم ان سے نہیں جنگ کریں گے۔ دوستو انہوں نے وہاں پر بہت ہی گستاخانہ الفاظوں کا بھی استعمال کیا جو سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ناگواری محسوس ہوئی اور آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ مجھے میرے اور اپنے بھائی ہارون کے علاوہ کسی پہ اختیار نہیں ہے، تو ہم میں اور ان میں جدائی فرما دے۔ چنانچہ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اللہ پاک نے ان کے لیے ایک اور آزمائش تیار فرما لی۔ اللہ پاک نے یہ فیصلہ فرمایا کہ زمین اب ان پر 40 سال تک کے لیے حرام قرار دے دی گئی ہے، یہ لوگ خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزاریں گے اور ادھر ادھر بھٹکتے ہی پھریں گے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا کہ ان لوگوں کو اکٹھا کرو اور ان لوگوں کو قریبی ایک اور بستی کی طرف لے کر چل پڑو۔ دوستو وہ لوگ وہاں سے نکلے اور اس بستی کی طرف جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ دوستو 40 سال کے سفر کے بعد بھی وہ اس بستی تک نہ پہنچ پائے اور وہ اسی میدان میں صحرا میں بھٹکتے ہی رہتے تھے۔ دوستو اسی میدان کو میدان تی کہا جاتا ہے۔ دوستو وہاں پر ان لوگوں کے لیے کھانے پینے کا سامان ضرور ہی ہوتا رہا۔ آپ علیہ السلام کا پتھر پر عصا مارنے سے وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑنا جو 12 بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو پانی میسر کرتے تھے، اور جب ان کو بھوک ستاتی تھی تو بے انتہا بے تحاشا پرندے وہاں پہ آ جاتے تھے۔ جب صحرا میں ان کو دھوپ لگتی تو اس دھوپ سے بچنے کے لیے اللہ پاک کے حکم سے ان کے لیے سایہ نصیب ہوتا رہا، اور یہ ساری کی ساری جو نوازشیں تھی، نعمتیں تھی، یہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے موجود تھی۔ اور دوستو یہ 12 قبیلے اس لیے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان 12 بیٹوں کے 12 قبیلے چل پڑے تھے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت ہی کثیر اولاد جو ہے وہ عطا فرمائی تھی۔ اس کے لیے آپ میرا چیپٹر حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ سن سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل میدان تی میں 40 سال تک محصول رہے اور وہیں پر حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو میدان تی میں ہی سپرد خاک کیا گیا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے 2 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی اسی میدان تی میں ہوئی تھی۔ دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے متعلق ایک بہت ہی دلچسپ قصہ ہے۔ اس قصے کے مطابق اللہ پاک نے ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے جب ان کے پاس بھیجا، اور حضرت موسیٰ کو جب انہوں نے جا کے بتایا کہ وہ ان کی روح قبض کرنے آئے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے والے پیغمبر تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو ایک تماچا مار دیا تھا۔ وہ تماچا کھانے کے بعد ملک الموت واپس اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کو جا کے یہ ماجرا بیان فرمایا کہ آپ نے مجھے ایک ایسے شخص کی جان نکالنے کے لیے بھیج دیا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا، لہٰذا اللہ پاک نے ملک الموت کو یہ پیغام دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ موسیٰ سے جا کے کہو کہ وہ گائے کے پچھلے حصے پہ اپنا ہاتھ رکھیں
ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے وہ اتنے سال اس دنیا میں زندہ رہ سکتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو پھر پوچھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو ملک الموت نے کہا کہ اس کے بعد بھی مرنا ہی ہوگا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب مرنا ہی ہے تو کل کیوں، آج کیوں نہیں؟ لہٰذا انہوں نے پھر اجازت دی اور ملک الموت نے آپ علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا اور آپ علیہ السلام وفات پا گئے۔ مرنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے یہ دعا کی تھی کہ مجھے بیت المقدس کے اتنا قریب کر دے کہ جتنا قریب ایک پتھر پھینکنے کی مقدار کے برابر فاصلہ ہوتا ہے۔ دوستو یہاں سے یہ ثابت ہوتی ہے بات کہ انبیاء کرام کو موت سے پہلے یہ اختیار دیا جاتا رہا ہے کہ وہ دنیا میں جب تک چاہے زندہ رہ سکتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصیٰ سے اتنے قریب تھے کہ جتنا فاصلہ ایک پتھر پھینکنے سے بنتا ہے۔ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جو اللہ کے بہت کریم اور عظیم پیغمبر تھے، ان کا قصہ جو ہے اختتام کو پہنچا ہے۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ چیپٹر نمبر 17 جو یہ 4 حصوں میں مشتمل تھا آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا تو دوستوں وہی پہلے والی بات ہی ہے، لائک کرنا مت بھولیے گا اور اس کو اپنے فیملی اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ دوستوں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے فیملی ممبرس اور آپ کے دوست جو ہیں وہ بھی اس بہترین معلومات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور جو نئے دوست اس چینل کو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے ابھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا، وہ دوستو یہاں پہ مجھے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو سے وہ پر وقت مستفید ہو سکیں۔ دوستو مجھے دیں اجازت، میں کل ایک نئے پیغمبر کے قصے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔